تین صدیقین کا ذکر قرآن نے بیان کیا. دو کا پہلی امتوں کے ساتھ تعلق ہے، ایک کا صدیق اکبر کے ساتھ تعلق ہے. بڑے آپ خوش قسمت ہیں، جلدی آ گئے، بات سن لیں گے، گزر جائے گی. سورۃ یاسین شریف ہے، اس کے اندر نبیوں کا ذکر ہے، پہلے نبیوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو ایک علاقے میں مبعوث فرمایا. ان نبیوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی، کسی نے نہ مانا. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا کہ اے اللہ کے نبی، میں برملا اس ہزاروں آدمیوں میں جو آپ کی انکاری کر رہے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے، منکر ہیں آپ کے، میں برملا اعلان کرتا ہوں آپ کو بھی مانتا ہوں اور آپ کے رب کو بھی مانتا ہوں. تو اس کا وصال ہو گیا. جب اس کو دیکھا گیا تو اس کے دیکھنے کا منظر سورۃ یاسین شریف میں موجود ہے. جب اس کا وصال ہوا تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے اور جنت میں عزت اور آبرو بھی عطا فرما دی ہے. اس کو قرآن نے صاحب یاسین کہا. سورۃ یاسین، اس کا نام تھا حضرت حبیب. پہلی قوموں کا ایک بندہ تھا جس نے پوری خلقت میں، ایک قوم میں جس کو اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ اے قوم اللہ کے راستے میں آ جاؤ، اس قوم نے بات نہ مانی. اس ایک شخص نے برملا کہا کہ اے لوگو سن لو، میں اس اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہوں، اس نبی کی تبلیغ کو بھی مانتا ہوں اور اس نبی کے خدا کو بھی مانتا ہوں. پھر قرآن نے اس کو چھوڑا نہیں. قال یا لیت قوم یعلمون، پھر وہ جنت سے کہہ اٹھتا ہے قال یا لیت قوم یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی بما غفر علی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، بما غفر ربی وجعلنی، پھر اللہ تعالیٰ نے من المکرمین ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے جنت بھی دے دی ہے اور اس میں عزت بھی عطا فرما دی ہے. ایک صدیق وہ تھا. دوسرا صدیق سنیے، دوسرا صدیق جس کو مؤمن آل فرعون قرآن نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ، قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ایمانہ یکتم، وہ بندہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا. مؤمن آل فرعون یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپاتا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو فرعون کے ڈر سے بڑے لوگ گھبرا گئے. اس نے، اس بندے مؤمن آل فرعون نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ وہ بندہ جو تمہیں کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ بندہ جو تمہیں کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس مؤمن آل فرعون کو قرآن میں بیان کیا اور اس قوم کا صدیق ہے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. پھر دیکھیں، اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے صدیق جو ہیں ان کے متعلق. یہ دو صدیق ہیں، ایک کا ذکر سورۃ یاسین میں ہے، ایک اگلی سورت میں ہے، جس کو قرآن نے مؤمن آل فرعون کہا اور اس کو صاحب یاسین کہا. تو اب آئیے آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا فرمایا. ہاں جی، آقا کریم علیہ السلام
حدیث پاک سنیں، حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی لوگوں کو تو فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ کی بات مانو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، تو نماز پڑھ رہے تھے، ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما، یہ حدیث پاک آ گئی 3678 حدیث پاک سنیں۔ قال سألت عبداللہ بن عمر ان اشد ما صنع المشركون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین ایسے نہیں ہم تک پہنچا، قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ ہمیں تو مل گیا نا فری فنڈ میں، دو چیزیں ہمیں فری فنڈ میں ملی ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کا دین اور ایک ملک پاکستان، ان دونوں کی ہم نے قدر چھوڑ دی ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، ابتدائی زمانہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ قال رأيت عقبة بن ابی معیط جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي۔ عقبہ بن معیط آ گیا، کافر تھا، عقبہ بن معیط آ گیا تو اس نے کیا کیا، جب حضور نماز پڑھ رہے تھے فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر چادر ڈالی اور ایسے مروڑ کر کھینچا۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں کہ بھئی یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کی حدیث سنیں اور صدیق اکبر کی شان کا آپ کو علم ہو جائے گا۔ قرآن نے ایک کو مومن آل فرعون کہا، ایک کو صاحب یاسین کہا۔ اب دیکھو کہ محبوب کے یار کی شان کیا ہے، اور سب سے پہلے برملا اعلان کرنے والے عقبہ بن معیط نے جب حضور کے گردن مبارک کو لپیٹ کر ایسے چادر ڈالی نا، ایسے چادر ڈال کر ایسے مروڑا حضور کی گردن مبارک، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذلک۔ جب اس نے کھینچا شدیداً، اس نے زور سے کھینچا تو پھر کیا ہوا، فجا ابو بکر لکھاں سلام و صدیق تیری ذات دے ہوتے، پھر ابو بکر صدیق آ گئے ہیں، پھر ابو بکر صدیق نے آ کر فرمایا حتی دفعہ عنہ، اگر میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں نا، صدیق پاک نے کیا فرمایا، جا دفع ہو پرے، لفظ بھی دفع ہے نا، دفع مطلب آپ نے ان کو ہٹایا، اس کو دھکا دیا، کہا چھوڑ۔ تو ان کو ظلم ستم کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پھر وہی بات اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، پھر وہی بات کیا کہ فجا ابو بکر حتی دفع عنہ، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو دھکا دیا تو فرمایا جا دفع ہو، جا پرے ہٹ، چھوڑ اس ذات پاک کو جو یہ کہتی ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے فرمایا جا ہٹ جا، جو ان کو تو ظلم و ستم ان پر کر رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں اتقتلون رجلا، جو تمہیں یہ سناتے ہیں ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جو تمہیں یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور اپنے رب کی طرف سے تمہاری طرف کھلیاں نشانیاں لے کر آئے ہیں، کھلی نشانیاں تمہیں اللہ کی بتاتے ہیں اور تم ان پر ظلم و ستم کرتے ہو۔ پھر صاحب یاسین کو بھی صدیق کہا گیا، مومن آل فرعون کو بھی صدیق کہا گیا، لیکن شان امت مصطفیٰ ان سے بلند ہے، کس کی وجہ سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا، آپ کی جب کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا تھا، حرم پاک میں آپ نماز ادا کر رہے تھے، جب عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے کو گھوٹ کر ایسے پھیر کر، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ لفظ بھی بیان نہیں کیے جاتے جو حضور پر ظلم و ستم اس عقبہ بن ابی معیط لعنتی نے کیا تھا، تو ادھر اور کوئی بھی نہ آ سکا کیونکہ کافروں کی حکومت تھی، کافر تھے، سارے ڈرتے تھے،
وہاں صرف اور صرف کون آئے؟ جس کو مولا علی نے فرمایا. مولا علی سے سوال ہوا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء کے اندر حدیث نقل کی، جناب آپ جیسا بہادر کوئی نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے، میری بہادری اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بہادر وہ بھی ہے جب رسول اللہ کے دین کا نام کوئی لینے والا نہ تھا، جب کفار ظلم کرتے تھے، اس وقت ایک ہستی آئی تھی جس کو دنیا ابو بکر کہتی ہے، اور رسول نے اور رسول کے رب نے صدیق اکبر بنا دیا ہے. وہ ہستی ساری کائنات سے بہادر اور دلیر ہے. مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اس وقت جب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، اس وقت جب اسلام کا نام لینا ایک جرم تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت برملا جس نے اعلان کیا ہے، برملا جس نے کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہے، اس ہستی کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور وہی ہستی کائنات میں افضلیت میں بھی اعلیٰ ہے، کائنات میں فضیلت سے بھی اعلیٰ ہے، کائنات میں صحابیت سے بھی اعلیٰ ہے، اور کائنات میں رسولوں کے بعد اگر افضل ترین ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہستی ہے رضی اللہ تعالی عنہ.